مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اور آج بھی ملیں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نماز کے دوران جب ہم رکعتیں شروع کرتے ہیں تو کسی رکعت میں بھی 2 سجدے ہونے ضروری ہیں نا، ایک سجدہ کر جاتے ہیں، اگر دوسری رکعت میں سجدہ ایک ہو گیا، آخری رکعت میں سجدہ ایک ہو گیا، بھول گئے، سجدہ سب کرنا ضروری ہے یا ہمیں وہی وہاں 4 رکعتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ رکوع ہر رکعت میں ایک ہے، سجدے 2 ہیں، اگر کم ہو گئے زیادہ ہو گئے تو نماز پہ کیا اثر پڑے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے جی، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی رکعت میں 2 کے بجائے 1 سجدہ کرتے ہیں بھول کر، جی تو ایسی صورت میں اگر سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہوگی یا کیا حکم؟ جی جی دیکھیں، سجدہ سہو جب کیا جاتا ہے جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے جی جی تو اس صورت میں سجدہ سہو کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر فرض رہ جائے تو اس فرض کو ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرض تو ادا نہ کیا اور سجدہ سہو کر لیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز جو ہے لوٹانا ضروری ہوگا۔ جی ہاں، اگر ایسا ہے کہ کسی رکعت کا سجدہ وہ بھول گیا تھا، 2 سجدے کے بجائے اس نے 1 سجدے کیے، پھر بعد میں یاد آ گیا لیکن سجدہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر وہ تاخیر کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی وہ سجدہ کر کے پھر وہ سجدہ سہو کرے تو پھر یہ قابل قبول ہے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو نماز کا فرض رہ گیا، تو اس صورت نماز نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، صحیح، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ سجدہ سہو جب کریں گے کہ واجب فرض جو اپنی جگہ پہ ادا کرنا تھا، جس رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض تھے، بھول گئے، آخری رکعت میں یاد آیا تو اس وقت کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہم پر فرض ہے، اس کے احکام سیکھنا بھی فرض ہے، تو نماز کے اندر مکروہات تحریمہ بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مفسدات بھی ہیں، مکروہات تنزیہہ بھی ہیں، تو ظاہر شرائط بھی ہیں، تو ان سب کا جو حکم ہے اس کو ظاہر ابھی تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے، البتہ جو چیز چھوٹے گی اس حساب سے اس کا حکم بیان ہوگا۔ اگر فرض چھوڑ دیا نماز کے اندر اور نماز بھی ختم کر دی تو مفتی صاحب نے بیان کر دیا کہ نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر واجب چھوٹا تو پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ سجدہ سہو کے ذریعے نماز ہو جاتی ہے، تو لہذا اس کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ نماز کے احکام کتاب کو آپ خرید لیجئے، اس کے اندر الحمدللہ عز و جل نماز کے کافی حد تک جو ہے ضروری مسائل شامل کیے گئے ہیں، اور ظاہر پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو جو عاشقان رسول علماء ہیں الحمدللہ وہ موجود ہیں، سلسلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شاخیں ہیں، تو رابطہ کر کر آپ اپنے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو لہذا کوشش کر کے نماز کے احکام کو سیکھیے، سمجھ میں نہ آئے تو الحمدللہ رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔
پھر آدمی سفر پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جا کے آدمی پوری نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ سفر پہ جب جاتے ہیں تو نماز کا حکم پوری پڑھیں آدھی پڑھیں کیا کریں؟ دیکھیں جو شرعی طور پہ مسافر ہو گیا تو اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ قصر نماز پڑھے، یعنی جو 4 فرض ہوتے ہیں ظہر عصر اور عشاء کے 4 فرض، ان کو 2 کر کے پڑھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کوئی اگر 4 پڑھ لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، بالکل حرج ہے، جان بوجھ کے پڑھے گا تو اس صورت میں گناہ گار بھی ہوگا، صحیح، لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ مسافر ہے تو جب تک مسافر ہے اس پر قصر کرنا لازم ہے، اگر جان بوجھ کے پڑھے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور اس نماز کا لٹانا بھی ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ اچھا جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ اگر واقعی شرعی مسافر ہو قصر اس پر لازم ہو جاتی ہے تو پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، تو وہ نماز ہو جائے گی یا نماز بھی دوبارہ پڑھے گا؟ فرض تو ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن نماز لوٹانا جو ہے یہ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے پولٹری فارم کا مشین ہے، کیا اس کا زکوٰۃ بنتا ہے یا نہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ پولٹری فارم کا کہہ رہے ہیں مشین ہے، جی دیکھیں اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان مشینریز پر زکوٰۃ جب ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کو بیچنے کی نیت سے خریدے، صحیح، اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے کام کاج اسی کے ذریعے سے اپنا کام کاج کرتے ہیں تو اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ یہ جو کوئی بندہ اگر ساری رات جاگتا ہے، یہ سونے کی شرط تھی نا نماز تہجد میں، اگر کوئی ساری رات ہی جاگتا ہے تو اس کے لیے کون سا ٹائم ہے تہجد کا؟ جی اب ساری رات جاگ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو حل بتائیں۔ دیکھیں وہ جو شخص ساری رات جاگتا ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد بالکل نہیں سویا، جی جی، تو وہ تہجد کی نماز اس کی نہیں کہلائے گی، ٹھیک وہ ہے، صلاۃ اللیل رات کے نوافل کہلائیں گے۔ اگر وہ ساری رات جاگنے کی اس کو حاجت پڑتی ہے، لیکن سونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مستقل سوئے، 1 2 4 5 گھنٹے سوئے، صحیح، بلکہ مثال کے طور جیسے آج کل تو جو ہے راتیں بڑی ہیں، عشاء جی جلدی ہو جاتی ہے، اب یہاں 7:30 عشاء ہوتی ہے بالفرض، عشاء پڑھ کے سو گیا 8 بجے اور 9 بجے اٹھ کے جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ پوری رات وہ سوتا رہے یا آدھی رات سوتا رہے پھر ہی پڑھے، تو عشاء کی نماز کے بعد اگر اس کی اونگ بھی آ گئی تو پھر بھی وہ اگر نماز پڑھے گا وہ تہجد کی نماز کہلائے گی، اگر اس طرح اونگ بھی نہیں آئی تو وہ پھر تہجد کی نماز نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک، تو تہجد کی نماز کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سونا شرط ہے، اب اگر سوئے نہیں ہے اور صلاۃ اللیل کے نوافل اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب تو اس کا بھی ثواب ملے تو گا، اس کا بھی ملے گا۔ جی جی اگلی کال لیں گے۔ میرا دارالسلطنت سے یہ سوال ہے کہ جس اسلامی بھائی کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ اب اوابین کے نوافل اور تہجد کے نوافل اور اشراق کیسے پڑھے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اب نماز قضا ہیں، حساب کتاب لگا لیا جیسے کوئی زید بکر اپنے حساب سے، تو اب وہ اوابین کے نوافل اشراق چاش کے تہجد کے وہ ادا کرے یا اپنی قضا پڑھے؟ دیکھیں علماء نے تو یہی فرمایا ہے کہ قضا نمازیں جو ہیں وہ نوافل سے اہم ہیں، ٹھیک ہے، اولا یہ ہے کہ وہ قضا نمازیں نوافل کی جگہ ہی پڑھے، ٹھیک ہے، تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ بریو ذمہ ہو جائے، ٹھیک، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ قضا نمازی بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ دیگر نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اشراق اور چاشت بھی پڑھ رہا ہے، سات تسبیح اوابین وغیرہ بھی پڑھ رہا ہے، تو شرعی طور پہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو نفل نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے، صحیح، ہاں اس کی ہے کہ وہ قضا نمازوں کو بالکل چھوڑ دے، نوافل پہ ہی لگا رہے، تو ایسا نہ کرے، صحیح، بلکہ اگر اس کو وقت نہیں ملتا تو نوافل کی جگہ جو ہے وہ قضا عمری کرتا رہے تو سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قضا عمری کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ اشراق اور چاشت اور اوابین کی تہجد کی نوافل بھی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مدنی چل کے ناظرین آپ کے SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، کچھ SMS لیتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیں کہ روزے کی حالت میں لال مہندی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں روزے کی حالت میں مہندی تو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے عورتیں جن کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ مہندی لگا سکتی ہیں۔ اچھا سجدہ صحف کا تذکرہ ہوا ابھی دوران گفتگو، تو SMS آیا کہ سجدہ صحف کیسے کرتے ہیں، مطلب کیسے کیا جائے گا یہ؟ دیکھیں سجدہ صاحب جیسے ایسی غلطی ہو گئی، کوئی واجب بھولے سے رہ گیا، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ سورت ہر رکعت میں، جیسے فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ باقی نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے۔ اب کسی سورت نہیں ملائی، بھول گیا،
جی تو پھر وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے. صحیح. تو سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری التحیات میں جب وہ بیٹھے گا بہتر تو یہ ہے کہ پورا پڑھ لے. التحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے صرف ایک طرف سلام پھیرے سیدھی طرف، اس کے بعد 2 سجدے کرے، 2 سجدے کر کے بیٹھ کر پھر دوبارہ پوری التحیات پڑھے. تو یہ بہتر طریقہ ہے. صحیح. لیکن اگر وہ یہ بھی چاہے کہ پہلی التحیات میں صرف عبدہ و رسول تک پڑھ کے سیدھی طرف سلام پھیر دے، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھ کے پوری التحیات پڑھے، تو یہ طریقہ ہے. اب چاہے اس طرح کسی کی کتنے ہی واجبات بھولے سے رہ گئے ہوں، جیسے 30 کے قریب واجبات ہیں، اب مثال کے طور پہ 30 کے 30 رہ گئے بھولے سے، تو وہ اس طرح سجدہ سہو کرنے سے جو ہے اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. یا جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑا تھا پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، سردی کا موسم ہے اور سوپ وغیرہ لوگ ظاہر پیتے ہیں اور سارا، تو مرغی جو ہے اس کے جو پنجے ہوتے ہیں اس کا حکم پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہے، حلال ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حلال ہے، کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کا سوپ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کالس لیں گے. جی میرا سوال یہ ہے، ظاہری نماز کے اندر امام صاحب نے غلطی سے اگر جو کچھ دیر قرات نہیں کی ایک آدھ آیت اور پھر یاد آ گیا اور پھر انہوں نے واپس جہر شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ برائے کرم رہے. قرات میں وقفہ آ گیا، کچھ دیر سوچا غور کیا. نہیں، انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جہری نماز میں امام صاحب نے سر کر لیا، 1-2 آیتیں پڑھی، پھر انہیں یاد آیا کہ میں نے تو بلند آواز سے قرات کرنی ہے، پھر انہوں نے شروع کر دی. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے تو توجہ سے سننے کی حاجت ہے. ٹھیک ہے. نماز میں اتنا پڑھنا تو فرض ہے جس سے نماز پڑھنا جائز ہو جائے. ما تجوز بہ الصلاۃ. صحیح. یعنی ایک آیت پڑھ لی، جیسے الحمدللہ رب العالمین جس نے پڑھ لیا تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک کم سے کم 2 کلمے، اور جس میں 6 حروف ہوں کم سے کم 2 کلمے ہوں، وہ بھی آیت کی تعریف میں آتا ہے. تو اس طرح الحمدللہ کسی نے پڑھ لیا تو ما تجوز بہ الصلاۃ کی مقدار کے برابر کسی نے جہاں جہر کرنا تھا، امام نے جہری بلند آواز سے قرات کرنی تھی، آہستہ پڑھ لی، اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین آہستہ پڑھ لیا، مغرب عشاء کی فجر کی نماز میں یاد آیا تو سجدہ سہو تو واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ آگے سے شروع کر دیتا ہے صحیح تو سجدہ سہو تو واجب کرنا ہے. صحیح. اگر وہ دوبارہ سے شروع کرتا ہے، پیچھے سے الحمد شریف سے دوبارہ شروع کرتا ہے، تو جو سجدہ سہو واجب ہوا تھا اس پر ساقط ہو جائے گا. اچھا. سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جد الممتار میں اس کی وضاحت کی ہے. صحیح. تو یہ واپسی کب پڑھ سکتا ہے؟ جب اس نے سورہ فاتحہ آدھی نہ پڑھی ہو. صحیح. آدھی یا اس سے زیادہ نہ پڑھی ہو. صحیح. یعنی آدھی اس سے زیادہ پڑھ لی، پھر یاد آیا تو اب دوبارہ شروع نہیں کر سکتا. صحیح. کیونکہ یہ فاتحہ کی تکرار ہو جائے گی. صحیح. وہ فاتحہ کی تکرار بھی وہ اس سے بھی بھولے سے ہو تو سجدہ سہو ہوتا ہے، جان بوجھ کے ہو تو نماز لٹانا واجب ہوتا ہے. صحیح. اب انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ 1 2 3 آیتیں پڑھی تھیں پھر یاد آیا، تو اگر دوبارہ سے اس نے شروع کر لیا تو ایسی صورت میں جو سجدہ سہو اس پر واجب تھا وہ ساقط ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ آگے سے اس نے شروع کر دیا، دوبارہ پیچھے سے نہیں آیا، تو اس صورت میں آخر میں اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا. اب یہ صورت دونوں صورتوں میں ہوگا. یعنی جہری نماز تھی، اس میں بھولے سے ایک آیت یا الحمدللہ اتنا بھی بھولے سے سر کر لیا، سجدہ سہو واجب. جہاں سر کرنا تھا جیسے ظہر و عصر کی نماز اور باقی ہر نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں قرات جو ہے وہ آہستہ کی جاتی ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے الحمدللہ اتنا زور سے کہہ دیا پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا. صحیح. تو اب وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پڑھتا ہے. صحیح. تو جو سجدہ سہو واجب ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر دوبارہ سے نہیں پڑھتا آگے سے پڑھتا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. صحیح. اور اگر آدھی سے زیادہ اس نے فاتحہ پڑھ لی تو اب دوبارہ شروع نہ کرے. صحیح. بلکہ آگے ہی پڑھنا شروع کر دے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہاں پر جیسے آپ نے فرمایا آدھی یا اس سے زیادہ پڑھ چکا تھا تو اب پیچھے نہ آئے بلکہ آگے ہی پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. جی. لیکن اگر پیچھے آ جاتا ہے تو اس صورت میں نماز کیونکہ جان بوجھ کے پیچھے آیا جی اور فاتحہ کی تکرار ہوئی اور یہ جان بوجھ کر ہوئی ہے تو اس صورت میں نماز کا لٹانا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
مدی چل کے ناظرین بڑا اہم مسئلہ ہمارے علم میں آیا، سیکھنے کو ملا، اور ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا لیکن ہو جاتا ہے، تو اس کی 3-4 صورتیں بنتی ہیں مسئلے کی، وہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی. جی اب اس میں جی تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دوں لقمہ دینے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اگر تو امام صاحب جو ہے وہ آہستہ قرات کر رہے ہیں، صحیح، جہر سے کرنی تھی، صحیح، تو اب لقمہ دینے والا وہاں اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں امام کتنی قرات کر چکا ہے. ٹھیک ہے. اگر الحمدللہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ابھی اس نے آدھی نہیں پڑھی تھی، صحیح، تو اس سے پہلے پہلے لقمہ دینا چاہیے. صحیح، کیونکہ لقمہ دینا ایسے ہی کہ دوبارہ وہ پڑھنا شروع کرے گا تو سدس واجب ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. صحیح. لیکن آدھی اور سے زیادہ پڑھ لی تو اب لقمہ دینا جائز نہیں. صحیح. تو اگر تو امام آہستہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. صحیح. یا تو ایک ہی صورت ہوگی، کوئی قریب کھڑا ہو آواز آ جائے، یا کوئی ایسی صورت ہوگی جس کی وجہ سے امام پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ امام نے سورہ فاتحہ بھی آدھی نہیں پڑھی. صحیح. تو پھر تو لقمہ دینا جائز. اگر شک کی بنا پر ہوگا تو پھر جائز نہیں ہوگا. صحیح. لیکن یہ جب ہے اب بلند آواز سے قرات کرنا، آہستہ کرنی تھی، بلند کر دی، تو وہاں تو ظاہر یقین ہے کہ امام کتنا ہے، تو آدھی سے پہلے لقمہ دینا جائز ہے. آدھی جو اس نے پڑھ لی سورہ فاتحہ اس کے بعد لقمہ دینے کی اجازت. مدی چل کے ناظرین یہاں پر ایک بات بڑی پیاری ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے فیکٹری ایریاز ہیں یا بعض اوقات جائے نماز بنائی جاتی ہے، تو ہم کسی کو بھی پکڑ کے آگے داڑھی دیکھ کر یا چلیں میں آپ امامت کریں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بظاہر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن اس کی جو مزید جو ہے وہ وضاحت کی گئی تو کتنے مسائل اس کے اندر نکل آئے، یعنی لقمہ تک کا مسئلہ اس کے اندر آ گیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو امامت کا اہل ہوگا اسی کو مصلی پر کھڑا کیا جائے گا، اور امامت کا اہل ہونے کے لیے کتنے مسائل جاننا ضروری ہے، یعنی ہزاروں مسائل ہیں نماز کے. اب علم میں ہوں گے، اس طرح کی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں تو نماز اپنی بھی بچائے گا امام اور مقتدیوں کی بھی بچائے گا. اگر مسائل نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے جب علم ہی نہیں ہے تو اس طرح کی غلطیاں اگر ہو جائیں تو پھر ازالہ کیسے ہوگا، نماز کی دہرائی کیسے ہوگی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امامت کا اہل ہو وہی مصلی پہ کھڑا ہو تاکہ اپنی اور دوسروں کی نمازوں کی حفاظت کر سکے. جی اگلی کال لیں گے ہم. محمد عدیل اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر ایک بندہ نیا کاروبار کرتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے جو آمدنی ہوگی اس کی 5% حصہ جو ہے 5% حصہ میں اللہ کی راہ پہ خرچ کروں گا، آیا کہ وہ اب کیسے خرچ کرے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہی حصہ اگر مدنی چینل پہ چل رہا ہے کہ ٹیلی سنت میں اپنے پیسے 1 یونٹ یا 2 یونٹ یا 3 یونٹ، یہ آیا کہ اس پہ جمع کرا سکتا ہے وہ حصہ جو اس نے مانا ہوا ہے اللہ کی راہ پر؟ راہ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بہت پیارا حل ہے جو آپ کو مل بھی گیا. مفتی صاحب بھی انشاءاللہ فرمائیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے اچھا ان کا ذہن ہے کہ انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے، یہ نیت ہے کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں گے. تو جو ٹیلی تھون وغیرہ ہو رہا ہے یہ بھی راہ خدا کا ہی ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے کہ مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کے لیے جو ہے ٹیلی تھون کیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. مدی چل کے ناظرین 17 دسمبر اتوار کو یعنی کل دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک الحمدللہ ٹیلی تھون مدنی احتیاط مہم کا سلسلہ ہے، اور ملک اور بین الملک جو دعوت اسلامی کے تحت مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ چل رہے ہیں اس کے لیے اسے کیا جا رہا ہے. 3,13,000 یونٹ ہمارا ٹارگٹ ہدف ہے. تو میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے اور اپنے لیے ثواب جاریہ کا ایک ذریعہ بنانے کے لیے اس میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تقریباً 2716 مدارس المدینہ ہیں جس کے اندر پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 1,28,000 مدنی منع اور منیہ ہیں. اسی طرح 526 جامعۃ المدینہ ہیں جس میں تقریباً 42,000 سے زائد طلبہ اور طالبات عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. 1 یونٹ 10,000 روپے پاکستانی ہے. اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو آپ کے 10,000 روپے کسی کے عالم بننے میں، کسی کے حافظ بننے میں، کسی کے قاری بننے میں انشاءاللہ لگیں گے، اور آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس میں حصہ ملائیں گے. ساتھ ہی یہ کہ ابھی اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے، اگر آپ 1 یونٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے کہ آپ نے اس نمبر پر رابطہ کرنا ہے. اسی طرح بینک اکاؤنٹ آپ کو دکھائے جائیں گے کہ اگر آپ کو ذاتی طور پر جمع کرانا چاہتے ہیں
تو الحمدللہ بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے، اس میں آپ نے جمع کرانا ہے. اور اگر آپ بالفرض میں ملک پاکستان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ بھی انشاءاللہ عز و جل کھلے ہوں گے، تو اپنے کسی قریبی جامعۃ المدینہ میں جا کر آپ یہ رقم بھی جمع کرا سکتے ہیں، اور رسید آپ ضرور حاصل کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ یقین بھی ہو جائے کہ میرے پیسے الحمدللہ جمع ہو گئے. SMS آ رہا ہے کہ کیا میں 50 کی چیز کو 90 یا 80 میں بیچ سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل بیچ سکتے ہیں. دیکھیں شریعت نے نفع کی کوئی مقدار بیان نہیں کی جی کہ اتنا نفع لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ دو چیزوں کا یہاں لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو. صحیح ہے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہے. بعض کو مارکیٹ میں کیا 100% نفع کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، وہ پوری مارکیٹ میں وہی ریٹ چل رہا ہوتا ہے. قسم کھاتے ہیں کہ مجھے اتنی ہی کی پڑی ہے. ظاہر اس میں لا محالہ کئی جگہ یہ جھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو اور جائز طور پہ جو ہے وہ اپنا نفع لے رہا ہے تو اس کی کوئی مقدار کی قید نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اچھی نیت کے ساتھ کہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو تو زیادہ مہنگی چیزیں کر کے نہ بیچے. صحیح، ورنہ مقدار کی شرن کوئی قید نہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز زبان پر جاری ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہمارے منہ سے الحمدللہ فوراً نکلتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک جاری ہے. تو نماز میں بھی اگر ایسا ہو گیا تو اب نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں نماز میں اگر ایسا ہوگا کسی کو چھینک آ گئی، اول تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کہہ لیا تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے اب. ایک مکان لیا ہو تو سال ہو گیا ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ مکان پر زکوٰۃ؟ جی کہہ رہے ہیں مکان لیا ہے سال ہو گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. دیکھیں مکان پر، پلاٹ پر زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب کسی نے اس نیت سے خریدا ہو کہ میں اس کو بیچوں گا اور نیت برقرار بھی ہو بیچنے کی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ ہوگی. سال گزرنے پر جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، اب وہ چاہے لیا تھا 10 کا، اب مارکیٹ ویلیو بڑھ گئی ہے 15 کی ہو گئی ہے تو 15 کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، یا بالفعل کم ہو گئی ہے تو اسی حساب سے زکوٰۃ دے گا. یہ جب ہے کہ جب بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. اگر نیت یہ ہے کہ اپنے رہائش کے لیے کرائے پہ دینے کے لیے اگر کوئی مکان لیا ہے، پلاٹ لیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں. ٹھیک، اگلی کال لیں گے. محمد راجل مجھ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میت پہ ہاتھ پاؤں کو مہندی لگانا کیسا ہے اور سرما ڈالنا، تیل لگانا کیسا ہے؟ میت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. جی اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ٹھیک جی، اگلی کال. ویڈیو لنک کے ذریعے دوسرے ملک سے دوسرے ملک نکاح ہو جاتا ہے؟ جی، نکاح ویڈیو لنک کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے. دیکھیں اس میں جو ہے کلام ہے اور شرعی طور پہ یہ ضروری ہے کہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ایک ہی مجلس میں موجود ہوں، گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو اس کی جائز اور ناجائز دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے ویڈیو لنک کے ذریعے کسی کو اپنا وکیل بنا دے، وہ وکیل گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کروا دے، صحیح، تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن ڈائریکٹ ہی ویڈیو لنک کے ذریعے سے ڈائریکٹ ہی دولہا سے اس سے پوچھا جا رہا ہے، ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. ایک سوال کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے بچے کا عقیقہ کرنا ہے، اس میں کیا ہم لوگ بیل خرید سکتے ہیں؟ اور اگر بیل خریدیں ہیں تو کیا 5-6 آدمی خرید سکتے ہیں مل کر؟ اس کے لیے تھوڑا سا معلومات ہمیں چاہیے تھی. جی، بچے کا عقیقہ کرنا ہے اور بیل لینا چاہتے ہیں، بڑا جانور. جی لے سکتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے بڑے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں. صحیح. اب کئی لوگ مل کے خرید رہے ہیں اور سب اپنے بچوں کا اس میں جو ہے عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. صحیح. تو اس حساب سے جو ہے جتنے عقیقے بنتے ہیں اس حساب سے کر سکتے ہیں. بچے کے لیے جو ہے لڑکا ہو تو اس کے لیے 2 حصے کیے جائیں اور لڑکی ہو تو اس کے لیے 1 حصہ کیا جائے. اگر بالفرض 2 حصے نہیں کر پاتے، اگر 1 بھی کر لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی عقیقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ میری والدہ کو میں نے ایک کنگن بنا کر دیا تھا سونے کا، وہ کوئی لگ بھگ 80,000 کا تھا. پھر دوسرے سال مجھے کوئی ضرورت آئی، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کنگن دے دے، میں جو ہے نا آپ کو واپس بنوا کر لوٹا دوں گا. تو ان کی نیت بھی غالباً یہی تھی کہ شاید وہ مجھے معاف بھی کر دیتی یا چھوڑ بھی دیتی.
لیکن یہ اور کہ امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب وہ کنگن میں نے واپس لوٹانا ہے یا وہ میں بس مجھ پر معاف ہے؟ اگر لوٹاؤں تو کیا میں دعوت اسلامی کی مدد دے سکتا ہوں؟ کنگن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی والدہ کو کنگن بنا کے دے دیا تھا، مالک بنا دیا تھا، پھر انہوں نے والدہ سے بطور قرض لیا تھا یہ کہہ کر کہ میں آپ کو واپسی لوٹاؤں گا، ٹھیک ہے، تو یہ ان پر قرض ہی رہا، صحیح، کیونکہ والدہ کی ملکیت تھا تو لہذا والدہ کے انتقال کی وجہ سے اب یہ وراثت میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ان کا جو حصہ بنتا ہے بیٹے ہونے کے اعتبار سے وہ تو انہیں کو ملے گا، باقی جو ان کے بھائی بہن ہیں، مرحومہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور جو بھی وارث بن سکتے ہیں وہ لوگ ہیں، تو ان میں یہ تقسیم کرنا پڑے گا، صحیح۔ اگر تمام کے تمام ورثہ اس بات پر راضی ہوں، جو کہ بالغ ہوں، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، سب راضی ہوں، ٹھیک ہے یہ جو ہے دعوت اسلامی کو ٹیلی تھون میں یا کسی مد میں ہم دے دیں، تو ورثہ کی اجازت سے دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ اگر اس میں سے کوئی نابالغ ہوا یا کسی کی اجازت نہ ہوئی تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ تقسیم کرنا پڑے گا، تقسیم کر کے جس کے حصے میں جو آتا ہے وہ اپنے طور پہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کنگن جو ہے وراثت میں چلے جائیں گے اور پوری تفصیل مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ اگلی کال لیں گے۔ اگر ایک اسلامی بھائی ہے وہ اس نے کوئی چیز منگوانے کے لیے مجھے کہا ہے کہ مجھے یہ چیز مل رہا ہے نا، آپ بازار سے خرید کر دیں، اگر بازار سے اگر ایک چیز 100 روپے کی آ رہی ہے تو کیا اس کو میں اثر قیمت بتائے بغیر اس کو میں 150 کی یا اس سے زائد پیسوں کی دے سکتا ہوں؟ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن اس طرح تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو وکیل بنایا کہ مجھے لا کے دے دو، تو ان کو جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ بھائی 100 روپے کی ہے، اسی حساب سے دینا، کیونکہ یہ بیچ نہیں رہے، صحیح، اور بیچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی ملکیت میں، ان کے قبضے میں وہ چیز ہے ہی نہیں، صحیح، ان کو کہا ہے کہ مجھے وہ چیز لا کر دے دو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر لانے میں اپنا کمیشن وغیرہ جو پہلے سے طے ہو جاتا ہے یا عرف کے مطابق جو کمیشن بنتا ہے تو وہ کمیشن بتا کر ہی لے سکتا ہے، صحیح، ورنہ اس طرح لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں نے ایک کام کے لیے اپنا صدقہ مانا تھا کہ میرا یہ فلانا کام ہو جائے تو میں بکرا صدقہ کروں گا، اب میرا اگر کام ہو گیا مجھے لازمی بکرا ہی صدقہ کرنا پڑے گا یا اس کی قیمت کے لیے کسی غریب کو اس کی قیمت ادا کر دوں تو وہ بھی بہتر ہے؟ دیکھیں جانور صدقہ کرنے کی انہوں نے منت مانی تھی تو اس صورت میں جانور ہی ذبح کرنا ہوگا، ذبح کر کے جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا، فقراء کو دینا۔ ذبح جیسا آپ فرما رہے ہیں تو ضروری ہے یا ایسے ہی دے دے کسی کو؟ ویسے ہی دے دیں، بعد میں وہ اس کو ذبح کر لے، وہ مسئلہ نہیں۔ جانور صدقہ کرنے کا کہا ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو ویسے بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ SMS مزید ہم شامل کرتے ہیں کہ نماز میں درود پاک پڑھنے کے بعد قاعدہ آخرہ میں تحیات پڑھی، درود پاک پڑھا، اس کے بعد عموماً ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم امام کے پیچھے ہیں اور امام نے بھی سلام نہیں پھیرا تو ہم کیا مزید دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا انفرادی طور پر بھی ہم مزید دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، جو بھی دعائیں معصورہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ آج کل جس طرح کرسیوں کا ایک سلسلہ ہے مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو کیا ہر تھوڑا سا جو بھی کمزوری محسوس کرے تو کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے یا اس کی بھی کچھ شرائط ہیں؟ دیکھیں اس میں بالکل شرائط ہیں، قیودات ہیں، جن میں قیام فرض ہے، جن نمازوں میں جیسے فرض، وتر اور سنت فجر، ان میں جو ہے وہ قیام فرض ہے، صحیح ہے، تو بلا عذر اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں کرسی پر بیٹھنے کے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ اشارے سے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ سجدے کے لیے سجدے کا اشارہ کرتے ہیں، صحیح ہے، اور اشارے سے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، صحیح، یا زمین پر ایک بالش برابر کوئی سخت چیز رکھ کر بھی سجدہ نہ کر سکتا ہو، صحیح، تو اس پر اب قیام بھی ساقط، صحیح، یعنی اس کے لیے اب قیام بھی فرض نہ رہا، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو ایسی صورت میں جو ہے کرسی پر بیٹھ کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو سمجھایا پوچھا جاتا ہے سمجھاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ اپنے صحیح کرسی چھوڑ دیتے ہیں، نماز صحیح طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں دیکھا دیکھی اصل میں چل رہا ہے نا، صحیح، کہ وہ پڑھ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے تو صحیح درست ہی ہوگا، صحیح، ایسا نہیں ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے
جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، یا کمر کا مسئلہ ہے، یا گھٹنے فولڈ بیچارے کے نہیں ہوتے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری، تو بالکل قادر ہی نہیں ہے، ناقابل برداشت تکلیف یا تکلیف بڑھ جانے، مرض بڑھ جانے کا کبھی اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اجازتیں ہوتی ہیں، ہر صورت میں نہیں ہوتی۔ یہاں پر آپ کیا مدنی چینل کے ناظرین کو رہنمائی دیں گے کہ از خود فیصلہ کر لیتے کہ مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی لہٰذا میں کرسی پہ پڑھ رہا ہوں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں رہنمائی لینی چاہیے، معلومات کر لیں یا کسی سے کروا لیں، پوچھوا لیں مفتی صاحب سے کہ بھئی یہ کنڈیشن ہے، یہ تکالیف ہیں، کیا اس بنا پر مجھے اجازت ہے، کتنی اجازت ہے، کیا کر سکتا ہوں۔ بعض اوقات صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع سجود کر سکتا ہے، لیکن اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، بعضوں کے جسامت وغیرہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ان سے اب اٹھا نہیں جاتا، تو ان کو یہ تو کہا جائے کہ تکبیر تحریمہ کہہ لیں، پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں، باقی رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر بالکل کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، تو مختلف صورتیں اس کی بنیں گی، تو ہر ایک کو پوچھنا چاہیے، کیونکہ دوسرے کو دیکھ کر قیاس نہیں کر سکتا، یار وہ بھی نماز پڑھ رہا تو میرے لیے بھی جائز ہوگا، تو اس میں تفصیل ہوگی، تو ہر ایک کو اپنے اعتبار سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یہاں بھی رہنمائی کے لیے تو کیا مسجد کے امام صاحب سے ہی پوچھ لیں، اور کیا امام صاحب ہی بتا دیں، یا امام صاحب بھی کسی کی طرف ریفر کریں کہ آپ وہاں چلے جائیں؟ دیکھیں مسجد کے امام صاحب اگر عالم ہیں، مفتی ہیں، تو ظاہر وہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہر مسجد کے امام صاحب عالم مفتی ہوتے بھی نہیں، وہ ویسے شرط بھی نہیں ہے مسجد کے امام کے لیے عالم یا مفتی ہونا، تو اس صورت میں بہتر یہ کہ جو ایسے نہیں ہیں امام صاحبان، ان کو ریفر ہی کرنا چاہیے، یا پوچھوا کر خود پوچھ لیں مفتی صاحب سے، اور پھر جو ہے عوام کو بتایا جائے۔ بعض اوقات بتانے کی صورت میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں امام صاحب کو بتانے کی صورت میں، تو ان کو بھی رہنمائی اس معاملے میں لے لینی چاہیے۔ اس حوالے سے بڑا اچھا ہی رسالہ مکتب المدینہ نے شائع کیا ہے مجلس افتاء کی طرف سے، کرسی پر نماز کیا طریقہ ہے، کیا احکام، تو اس صورت میں جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں، تو پھر عوام کو بتانے میں اس صورت میں ان کو آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ ہم نے یہ بات پڑھی بھی ہے کتابوں کے اندر کہ نماز کے دوران کلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، حرف پیدا ہو جائیں، 2 حروف پیدا ہو جائیں، تو ڈکار جو آتی ہے تو اس میں بھی بعض اوقات حرف پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں ڈکار، کھانسی، جمائی کی وجہ سے جو آتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے کیونکہ مجبوراً اس طرح یہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر کیا اب ہم مطلب رہنمائی فرمائیں گے کہ بعض اوقات ڈکار آتی ہے تو منہ کھول دیتے ہیں، چھینک آتی ہے تو بڑی آواز سے اس کو بلند کر دیتے ہیں، کھانسی میں بھی، تو احتیاط کیا کی جائے؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ڈکار کی آواز یہ ناپسند ہے، تو حکم یہی ہے کہ ایسی صورت میں آواز کو پستی رکھا جائے، اسی طرح چھینک کی آواز کو بھی پست رکھنا چاہیے۔ جی مزید کال لیں گے ہم۔ سوال یہ ہے کہ ایک بچی کو ایک آدمی کے والد کے نام سے ہٹا کے اس نے اپنی یعنی کہ سسٹر کے خامد کے نام پہ کر دیا ہے، کیا ایسا جائز ہے؟ اچھا ایس ایم ایس بھی میرے پاس ہے کہ جب ہم بچہ گود لیتے ہیں تو یہاں دونوں ہی وہ بن جائیں گے نا کہ نسبت جو کی جاتی ہے والد کی طرف۔ دیکھیں بچہ گود لینا جائز، پرورش کرنا جائز، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور اس پر تقریباً لوگ عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دیکھا یہی گیا ہے، ان کو جب ہوش جب آتا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ان کی شادی کرنے لگتے ہیں، پھر آ کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب نکاح میں کس کا نام آئے گا، نکاح نامے میں کس کا نام اصل والد کا نام آئے گا، جس نے پالا اس کا نام آئے گا، تو ان کو سمجھایا جاتا ہے یہ مسئلہ نکاح کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح، اولاً شروع سے ہی جو ولدیت تبدیل کر دی گئی یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پھر آگے بس سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ وغیرہ میں دیگر کاغذات میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں، پالنے والا اپنا نام ڈال دیتا ہے، پھر آگے جا کے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو شروع سے ہی اصل والد کے ہی نام سے اس کو پکارا جائے گا، اصل والد کے ہی نام سے اس کو لکھا جائے گا۔ اگر یہ برداشت نہیں ہوتا، اس طرح ذہن نہیں بنتا، تو ہرگز بچے کو گود نہ لیں۔ صحیح، بعضوں کا ذہن نہیں بنتا یہ کیسے ہم پالیں گے، بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بھائی کس نے آپ پر لازم قرار دیا ہے؟ اگر پالنا ہے تو شرعی احکام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ صحیح، تو مین جو مسئلہ اہم جو سب سے ہوتا ہے، پردے والا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے۔ صحیح، کہ چھوٹا بچہ ہے تو کسی کا دودھ پلا دیا، دودھ کا رشتہ قائم ہو گیا، تو وہ ممکنات ہیں، لیکن اس میں نہیں کوئی کمپرومائز کہ نہیں کہ یہ اپنا نام ڈال دے بطور ولدیت کے، یہ بالکل حرام ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، سخت وعیدیں آئی ہیں۔ صحیح، تو لہذا جو ہے ولدیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے، اگر تبدیل کر دی ہے تو اس کو ختم کروا کے اصل والد کا ہی نام لکھوایا جائے اور اس پر توبہ بھی کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نیت کی تھی کہ کسی چیز کے حوالے میں کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے، گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اب یہ
500 روپے ہیں یا 5 یونٹ ہیں جو بھی ہیں میلاد میں دیں گے. اب ظاہر تو کیا ہم اس کو اب یونٹ جو دعوت اسلامی جمع کر رہی ہے اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ میلاد میں دینے کا کہا ہے تو ظاہر اس نیت سے, صحیح, جشن ولادت کی نیت سے بھی تو دے سکتے ہیں. صحیح. تو میلاد کے لیے مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا ہی کسی کو کھلایا جائے, بلا کر اہتمام کیا جائے. جیسے اب کوئی 11ویں کی کسی کی نیت تھی تو اس نیت سے بھی جو یہاں کہیں مسجد میں دے رہا ہے, جیسے دعوت اسلام قبرستان میں کہیں جگہ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ فضول ہے. صحیح. کیا پتا کون کہاں مرے گا, کہاں دفن ہوگا, ٹھیک تو اس طرح پہلے سے ہی قبر بنا کر نہیں رکھنی چاہیے. صحیح. جی اگلی کال. میری والدہ نے کسی کو امانت دی تھی, جس کو امانت دی تھی وہ وفات پا گئی ہے. اب ان کی جو اولاد ہے کیا وہ ہمیں وہ امانت واپس کرے گی؟ امانت دی ان جی کا بالکل واپسی کریں گی. ظاہر ہے جس کو دی تھی امانت وہ انتقال کر گئی ہیں, تو اب ان کی اولاد جو ہے ان پر لازم ہے کہ اس چیز کو واپسی کریں, جس کی امانت تھی اس کو لوٹائیں, جو مالک ہے اس کو لوٹائیں. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر اسلامی بہن باوضو ہو کر نیل پالش لگائے اور اس صورت میں کیا نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی وضو اس صورت میں نماز پڑھ سکتی ہے. ظاہر اس نے وضو کر لیا ہے. اصل دیکھیں مطلقاً نیل پالش لگانے کی ممانت نہیں ہے. ممانت اس وجہ سے کی جاتی ہے نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اب وضو غسل وغیرہ نہیں ہوگا, اس کو تھنر وغیرہ سب تو بہت آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں, صاف کر کے جو ہے وضو غسل کرنا ہوگا. لیکن اب کسی نے وضو کر لیا کسی اسلامی بہن نے, اس کے بعد نیل پالش لگا دی تو بالکل جائز ہے, اس صورت میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ ہے کہ اگر جمائی جو آتی ہے وہ اتنی لمبی ہو جائے کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار گزر جائے تو حرج ہوگا کوئی؟ نہیں, اس صورت میں بھی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس طرح آپ یہ مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت جلوہ گر ہوتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو بہت اہم معلومات بھی ہوتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہزارہا مقامات پر الحمدللہ اجتماعی طور پر بھی اور مدنی چینل پر تو نہ جانے کتنے مقامات پر دیکھا بھی جاتا ہے. میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ ابھی عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے, عشاء کی نماز کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, تو لہذا اس میں بھی شرکت فرمائیے گا. انشاءاللہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. انشورنس کے حوالے سے SMS آیا ہے, حضور کیا فرمائیں گے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کرنا کیسا؟ دیکھیں انشورنس کروانا یہ حرام ہے, کسی بھی قسم کی ہو, لائف یا جنرل انشورنس ہو. صحیح. جس کو لائف جیسے بیمہ پالیسی جس کو کہتے ہیں, اس طرح گاڑیوں کی ہے یا شادی بیاہ کی ہے, مختلف قسم کی بیمے, تو ہر قسم کا انشورنس کروانا ناجائز و حرام ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ٹیلی فون کے حوالے سے پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کیونکہ مدنی مذاکرے میں بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل دعوت ملے گی اور مختلف مقامات پر اس حوالے سے بستے یعنی اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں. تو لہذا کوشش کر کے آپ آج ہی نیت کر لیجئے کہ آج ہی ہم جمع کرا دیں گے. تو انشاءاللہ اتنے بڑے دینی کام میں آپ غور فرمائیں کہ 2716 یعنی 2716 مدارس, اس میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد مدنی منع اور منیاں 1,28,000 سے زیادہ. یہ کتنا بڑا آپ سوچیں کہ قرآن مجید کی خدمت کا کام ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے تحت جو مدارس المدینہ چل رہے ہیں, تقریباً 70,000 سے زائد ہمارے مدنی منع اور منیاں جو ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم یعنی قرآن مجید کو حفظ کر لیا, اور جو ناظرہ پڑھنے والے تھے
ان کی تعداد 2 لاکھ سے زائد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو جامعۃ المدینہ ہے جس میں عالم اور عالمہ بننے کا سلسلہ جاری ہے، تو 7,000 کم بیش دونوں تعداد ملا کر اسلامی بھائی اور بہنیں، یعنی ان کی تعداد 7,000 سے زائد بن جاتی ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ اس کی صنعت کو حاصل کیا، عالم بن گئے اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوسروں کو عالم بنانے میں مصروف ہیں، یعنی مدرس بن گئے، مدرسہ بن گئے. تو لہذا میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ اس کام میں آپ ضرور حصہ لیجئے اور یعنی کوشش کر کے ہر ایک یہ نیت کرے کہ 1 یونٹ، اور جس کو اللہ نے جس حساب سے نوازا ہے، جتنا اس کے پاس مال ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اہل سنت کا پیغام بھی اس میں چلتا ہے کہ اپنے مال میں اضافہ کیجئے. یہ آپ کا جملہ تھا کہ اللہ کی راہ میں دیں اور اپنے مال میں اضافہ کریں. تو لہذا کوشش کر کے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس میں شامل ہو جائیں. میں آخر میں یہ ضرور عرض کر دوں گا کہ بالفرض اگر 10,000 روپے نہیں ہیں تو جو بھی توفیق ہے آپ کی، آپ اس میں حصہ ضرور لیجئے گا تاکہ جو اتنی دعائیں مل رہی ہیں، جو برکتیں مل رہی ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی